الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَإِن اور اگر تُكَذِّبُوا تم جھٹلاؤ فقد تو یقیناً کذب جھٹلا چکیں امم کئی امتیں من قبلکم تم سے پہلے وما اور نہیں ہے علی الرسول رسول کے ذمے الا مگر البلاغ پہنچا دینا المبین کھلم کھلا واضح۔ یہاں پر واو استعمال ہوا ہے واو عطف، یعنی وَإِن واو عطف ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے والا جملہ جو یہاں پر کیا ہے محذوف ہے، اور وہ کون سا جملہ ہے؟ فَإِن تُصَدِّقُونِي فَقَدْ فُزْتُمْ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْن کہ اگر تم میری تصدیق کرو گے تو یقیناً تمہیں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ اگر تم میری تصدیق کرو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ وَإِن اور اگر تُكَذِّبُوا تم جھٹلاتے ہو۔ اب پہلے جملے کو کیوں حذف کیا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ وہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تم رسول کی باتیں مانو گے تو تمہیں کیا ملنے والا ہے، اگر رسول کی تکذیب کرو گے تو اس چیز کو اصل میں کلیئر کرنا ہے، اس کو واضح کرنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تکذیب کا نقصان ہم کو کیا پہنچنے والا ہے۔ فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاؤ تو یاد رکھو فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے بھی کئی امتیں آئیں اور انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اور کیا ان کا جھٹلانا ان کو کوئی فائدہ دے سکا؟ نہیں، بلکہ وہ تو ہلاک ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گئیں، اللہ کے غضب کا نشانہ بن گئیں۔ تو اس سے عبرت حاصل کرو، یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ جی پچھلی قومیں تھی ہلاک ہو گئی تو ہلاک ہو گئی، کیا ہوا؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف اقوام جو تباہ شدہ اقوام ہیں ان کا تذکرہ کیا، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، مختلف قوم لوط، مختلف قوموں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور وہ ذکر اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا کہ تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاؤ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ تو تم سے پہلے کئی امتیں ہیں جو جھٹلا چکی ہیں، اور ان کے جھٹلانے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور یاد رکھو ان کے جھٹلانے نے پیغمبروں کا بھی کچھ نہیں بگاڑا، ان کا انجام خراب نہیں ہوا بلکہ جھٹلانے والوں کا ہی انجام خراب ہوا ہے۔ انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دے دیا، عزت دے دی، وہ تو اس عزت پر فائز ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے انبیاء کا فرمایا وما علی الرسول اور رسول کے ذمے تو صرف واضح اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، رب کا حکم پہنچا دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ ذمہ داری رسول کی نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ کہ اے رسول علیہ السلام آپ پہنچا دیں ما انزل الیک من ربک جو بھی اتارا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ سب کا سب آپ پہنچا دیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، پیغام نہیں پہنچایا، پھر اللہ کہتے ہیں فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، پھر اس پر اللہ سوال آپ سے کریں گے۔ لیکن اگر آپ پہنچا دیتے ہیں تو انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر آپ ان کو تذکیر کر رہے ہیں، آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کے اوپر داروغے نہیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین اللہ کہتے ہیں آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں کہ مومن کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری جو ہے صرف کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اور پھر اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں ہمیں نوح علیہ السلام ملتے ہیں، ہمیں ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں، ذرا ان کی پڑھیے کہ کس طرح انہوں نے توحید کی دعوت
پھیلائی، کس طرح اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کیجئے، ان کی جو آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، ان آیات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کے پڑھیے، نبی علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا وہ پڑھیے، آپ کو پتہ لگے گا انبیاء کرام علیہم السلام کتنی محنت، مشقت، تکلیفیں اٹھایا کرتے تھے اللہ کے پیغام پہنچانے میں۔ تو یہ صرف ان کی ذمہ داری یہی ہے، رسولوں کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، منوانا انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ کلیئر کر دیا کہ تم جھٹلاؤ گے تمہیں ہم پکڑیں گے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم انبیاء کو بھی پکڑ لیں گے، نہیں، انبیاء انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی۔ نبی مکرم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے پوچھا تھا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا تم تک؟ سب نے کہا ہاں، قد بلغتا، یقیناً آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ ان پر گواہ ہو جا، یہ آج اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ تو جب دین کامل ہے، مکمل ہے، تو اب ہمیں وہاں پر کون سی گنجائش ایسی نکلتی ہے کہ ہم دین کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے اندر داخل کر دیں، ہم بدعات کو داخل کر لیں؟ تو بہرحال اس آیت سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر انبیاء کو جھٹلاؤ گے تو اس کا نقصان تمہیں خود ہی ہوگا، انبیاء کے اوپر اس کا کوئی نقصان نہیں پڑنے والا، وہ تمہاری اپنی ذات کا نقصان ہے۔ اگر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو عبرت حاصل کر لو، تم سے پہلے امتیں گزری ہیں، ان کے حالات کو پڑھ لو، تمہارے سامنے ہیں۔ اور جہاں تک رسول کا معاملہ ہے، رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری احسن انداز کے اندر ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔